السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو۔ پیارے بچوں، آج ہم جو ہے مرکب توصیفی شروع کریں گے۔ چلیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، اللہ خوش و آباد رکھے۔ آج ہم مرکب توصیفی کریں گے۔ ہم جیسا کہ مرکب اضافی کرے تھے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، یہ دونوں بھی جو ہے انکمپلیٹ سینٹینسز ہیں۔ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہیں، یعنی خالی مرکب اضافی یا خالی مرکب توصیفی رکھ لیں آپ تو بات آپ کو پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ یہ ایک پارٹ بن سکتے ہیں، ہے دو، مگر یہ دو مل کے اسٹارٹنگ میں آئے تو مبتدا، اینڈ میں آئے تو خبر۔ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہوں گے، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر بنیں گے۔ اس طرح سے اب یہ جو ہے مرکب توصیفی نام سے ہی سمجھ میں آ رہا کہ یہ صفت کے بارے میں بات ہوگی، کوالٹی کے بارے میں بات ہوگی، سمجھے نا؟ ہم اوپر لکھے بھی ایگجیکٹیو فریز مرکب توصیفی، تو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ مرکب توصیفی کے جیسا کہ اضافی کے دو پارٹ تھے، اس کے بھی دو پارٹ ہوں گے، لیکن اس کا پہلا پارٹ موصوف اور دوسرا پارٹ صفت ہوگا۔ پہلا پارٹ موصوف، دوسرا پارٹ صفت ہوگا، یعنی مرکب توصیفی کے دو پارٹ ہوں گے۔ پہلا پارٹ ناؤن اور دوسرا پارٹ ایڈجیکٹیو ہوگا۔ اس کی کوالٹی بتائی جائے گی ناؤن کی، انہیں کیسا ہے، کیا ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، گڈھا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ مرکب توصیفی ہم پڑھیں گے۔ المرکب اضافی پڑھے تھے ہم، اب آج ہم پڑھیں گے المرکب توصیفی۔ المرکب توصیفی یشتمل علی جزئین، یشتمل علی جزئین، اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا۔ پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، یہ اس کو سمجھیں گے پہلے ہم۔ المرکب توصیفی، مرکب اضافی پڑھے تھے آپ، اب یہ مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کے بھی دو پارٹ، مرکب توصیفی کے دو پارٹ۔ پہلے پارٹ کا نام ہے موصوف، موصوف، دوسرے پارٹ کا نام ہے صفت۔ موصوف ناؤن، صفت ایڈجیکٹیو، یہ ایڈجیکٹیو ہوگا، ایک ناؤن ہوگا، دوسرا ایڈجیکٹیو ہوگا۔ تو ہم یہاں کیا پڑھے تھے مرکب اضافی میں؟ المرکب الاضافی، المرکب الاضافی میں ہم یہ پڑھے تھے کہ دونوں ناؤن ہوتے ہیں، بوتھ آر ناؤن۔ پہلے والا مضاف، دوسرا مضاف الیہ، یہ پڑھے تھے ہم۔ اور یہاں پہ کیا پڑھے تھے؟ اس کو الف لام بھی نہیں آئیں گا، دو پیش بھی نہیں آئیں گے۔ اس کو الف لام آیا تو ایک زیر، نہیں آیا تو دو زیر، ٹھیک ہے۔ مگر اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ موصوف اور صفت میں ایک ہوگا ناؤن، دوسرا ہوگا ایڈجیکٹیو۔ یہ اس کے اندر تضاد تھا، اس میں جو ہوگا اس میں نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا؟ سملیرٹی ہوگی، جیسا موصوف ہوگا صفت بھی ویسے ہی ہوگی۔ جیسا کہ اگر اس کو الف لام آیا تو اس کو بھی الف لام آئے گا، اس کو دو پیش آئے تو اس کو بھی دو پیش آئیں گے، اس کو ایک پیش آیا تو اس کو بھی ایک پیش آئیں گا، اس کو ایک زبر آیا تو اس کو بھی ایک زبر آئیں گا، اس کو ایک زیر آیا تو اس کو بھی ایک زیر آئیں گا۔ یہ اگر سنگولر، ڈویل یا پلورل ہوگا تو یہ بھی سنگولر کا سنگولر، ڈویل کا ڈویل یا پلورل کا پلورل۔ یہ میسکولائن ہوگا تو یہ بھی میسکولائن ہوگا، یہ فیمینائن ہوگا
تو یہ بھی فیمینائن ہوگا. یعنی بات پوری آخری میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسا موصوف ہوگا صفت بھی ویسے ہی ہوگی. سمجھ میں آیا؟ یعنی جو حالت جو کنڈیشن موصوف کی ہوگی وہی حالت وہ کنڈیشن صفت کی بھی ہوگی. اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے. جیسا کہ یہاں پہ مضاف کو الف لام نہیں، مضاف الیہ کو الف لام آ سکتا ہے. اس کو جو ہے نا دو پیش نہیں ایک پیش، اس کو زیر آئے گا. اس میں تضاد تھا لیکن اس میں سملیرٹی ہوگی. جو حالت موصوف کی وہی حالت صفت کی ہوگی. کیسا؟ دیکھیں صاحب، اس کو الف لام، اس کو الف لام، اس کو دو پیش، اس کو ایک دو پیش، اس کو ایک پیش ایک پیش، ایک زبر ایک زبر، ایک زیر ایک زیر، یہ سنگولر یہ سنگولر، یہ ڈویل یہ ڈویل، یہ پلورل یہ پلورل، یہ میسکولائن فیمینائن یہ میسکولائن فیمینائن. اس سے بات سمجھ میں کوئی چیز چھوٹی نہیں. جو حالت موصوف کی ہوگی وہی حالت صفت کی ہوگی. فار ایگزامپل یہ دیکھیں صاحب، ہم آپ کو بتا رہے ہیں الطالب، الذکی، الطالب، اس کو الف لام، اس کو الف لام، اس کو ایک پیش، اس کو ایک پیش، یہ میسکولائن یہ میسکولائن، یہ سنگولر یہ سنگولر. چار تو اس میں ملتے ہیں. موصوف اور صفت میں چار چیزیں کامن آئیں گی ہی آئیں گی. دیکھ لیجئے صاحب، اس کو الف لام آیا، اس کو الف لام، اس کو ایک پیش، اس کو ایک پیش، یہ میسکولائن یہ میسکولائن، یہ سنگولر یہ سنگولر، کوئی چینجز نہیں. اب اسی طرح سے اگر آپ دیکھ لیجئے دوسرا لے لیجئے کوئی، طالبٌ، طالب، کسلان، طالب کسلان، یہ موصوف یہ صفت. یہ دیکھ لیجیے، یہ موصوف یہ صفت، اس کو دو پیش اس کو بھی دو پیش، یہ سنگولر یہ سنگولر، یہ میسکولائن یہ میسکولائن. ٹھیک ہے. جو حالت موصوف کی وہی حالت صفت کی ہوگی. اس کے اندر موصوف اور صفت میں سملیرٹی ہوگی. یہ یاد رکھ لیجئے. موصوف مرکب توصیفی کے دو پارٹ، مرکب توصیفی کے دو پارٹ. پہلے پارٹ کا نام موصوف، دوسرے پارٹ کا نام صفت. پہلے پارٹ کا نام موصوف، دوسرے پارٹ کا نام صفت. آئیے اب ہم اس کو لکھیں گے. اس لیے موصوف اور صفت میں بتاتے ہیں کہ ہم پڑھاتے وقت ہمارے مول صاحب سے پوچھے تھے، موصوف اور صفت کا ذکر چل رہا تھا، در اثنا ذکر ہو گیا خبر کا. بات ہو رہی تھی تو خبر میں فرشتہ کیسا آتا ہے تو بتایا گیا ہے. ہم ایسا پڑھے تھے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث دکن دادا پیر. آپ فرماتے ہیں کہ خبر میں جو فرشتہ آتا ہے اس کے بال پورے کھڑے ہوئے، بال جو ہے آج کل اسپائس ایسا بول رہے نا ویسا رہیں گا وہ خبر کا فرشتہ. اور سانس لیتا ہو تو آگ کے شعلے آتے اور جاتے رہیں گے. آنکھاں انگار کے ڈلے، ہاتھ میں انگار کا ڈنڈا، اور پورے بال کھڑے ہوئے، ہر بال پہ ایک منڈا بنا ہوا. اس کو دیکھنے کے بعد ایک سوال کا جواب بھی دینا معلوم رہتا ہی بولنا مشکل ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں تھا، ہم ایسا سنے، ایسا پڑھے تھے. مول صاحب سے بات ذکر ہوئی، مول صاحب خبر میں فرشتہ کیسا آتا؟ تو بالکل آسان فہم میں فرما دیا، جیسا موصوف ویسی صفت. بھائی جیسا موصوف ویسی صفت. دنیا میں جیسے کام کریں گے خبر میں فرشتہ ویسا ہی آئے گا. اگر آپ دنیا میں بہت اچھے کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، والدین کی خدمت کرے، اساتذہ کا احترام کرے، جھوٹ سے بچے، سچ بولتے رہے اور نیکیاں کرتے کرتے رمضان کے روزے رہے، زکوٰۃ دیں، حج کریں، نیکیاں پوری زندگی کرتے رہے، تو آپ کو جو خبر میں جو فرشتہ سوال جواب کے لیے آئیں گے وہ فرشتہ جیسا آئیں گے. آپ اس کو دیکھتے ہی مانوس ہو جائیں گے. یا ہو سکتا ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں ویسی شکل میں آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر فضل ہو جائے تو وہ شکل میں آئے جس سے آپ کو ڈر نہ ہو. ارے دیکھتے جیسا دکھے، ارے یہ تو کیا ہے، انہوں ہمارے سے پوچھے تو کیا ہوتا، وہی شکل میں آ جائے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کو جس کو دیکھ کے آپ کو ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیو، آپ روزانہ جو ہے سورہ ملک پڑھا کرو. سورہ ملک خبر میں آپ کا دوست ہوگا. مان لیجیے وہ فرشتہ جو ہے آپ کے دوست کی شکل میں آ جائے
تو آپ کو 2 سے تو ڈر نہیں ہوتا. وہ شکل میں آ کے اگر آپ سے سوال کرے تو آپ کو تو کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا. یا ایسا مان لیجئے آپ کے بابا کی شکل میں آ جائے, امی کی شکل میں آ جائے, یا کوئی جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان سے آپ کو ڈر نہیں ہوتا, ان کی شکل میں آ جائے. اللہ ماشاء اللہ, اگر اللہ چاہے تو ایسا, یہ میرے تاثرات ہیں, کہاں لکھے ہوئے باتیں مت پوچھیے, تو جو ہے ایسا بتا رہا ہوں تو آپ کو کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بچوں, ہمارے مولوی صاحب بتائے تھے جیسا موصوف ویسی صفت, جیسے دنیا میں اعمال کرو گے خبر میں فرشتہ ویسے ہی آئے گا. چلیے صاحب ہم اس کو لکھتے ہیں المرکب التوصیفی. المرکب التوصیفی. سب ہیڈنگ بنائیے. المرکب التوصیفی یشتمل یشتمل علی جزئین. علی جزئین, اس کے 2 جز ہوتے ہیں, 2 پارٹ ہوتے ہیں. یشتمل علی جزئین فاولہما موصوف وآخرہما صفت. وآخرہما صفت. المرکب التوصیفی یشتمل علی جزئین. المرکب التوصیفی یشتمل علی جزئین فاولہما موصوف وآخرہما صفت. بولیے. المرکب التوصیفی یشتمل علی جزئین اولہما موصوف وآخرہما صفت. المرکب التوصیفی یشتمل علی جزئین فاولہما موصوف وآخرہما صفت. اب آئیے صاحب, الموصوف. الموصوف, موصوف کیسا ہوتا؟ الاسم الذی یأتی قبل الصفہ. الموصوف الاسم الذی یأتی قبل الصفہ. موصوف وہ ہے, موصوف ایک ناؤن ہے جو آتا ہے صفت سے پہلے. موصوف ناؤن ہے جو صفت سے پہلے آتا ہے. الصفہ لفظ یدل علی صفت الاسم قبلہ. ويتبع الموصوف في الإعراب في الإعراب والعدد والتذكير والتعنیث والتعریف والتنکیر. چلیے اس کو ہم پڑھیں گے, اچھی طریقے سے یاد کریں گے, پھر اس کے ایگزامپلس ہم لکھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المرکب التوصیفی یشتمل علی جزئین. یشتمل علی جزئین فاولہما موصوف وآخرہما صفت
فأولهما موصوف وآخرهما صفت. الموصوف الاسم الذي يأتي قبل الصفة. الاسم الذي يأتي قبل الصفة. الصفة لفظ يدل على صفة الاسم قبله. لفظ يدل على صفة الاسم قبله. ويتبع الموصوف ويتبع الموصوف ويتبع الموصوف في الإعراب والعدد والتذكير والتعنيس والتعريف والتنكير. لفظ يدل على صفة الاسم قبله. لفظ يدل على صفة الاسم قبله. ويتبع الموصوف، وہ اتباع کرنے والا ہوگا موصوف کی صفت. ويتبع الموصوف في الإعراب والعدد والتذكير والتعنيس والتعريف والتنكير. المركب التوصيفي يشتمل على جزئين فأولهما موصوف وآخرهما صفة. الموصوف الاسم الذي يأتي قبل الصفة. الاسم الذي يأتي قبل الصفة. الصفة لفظ يدل على صفة الاسم قبله. لفظ يدل على صفة الاسم قبله. ويتبع الموصوف في الإعراب والعدد والتذكير والتعنيس والتعريف والتنکیر. یہ لکھ کے اب اس کے ایگزامپلس کے لیے ایک دو چیزیں آپ لکھ دیجیے تو چلتا، جیسا کہ یہ موصوف اور یہ صفت. الطالب الذکی، الطالب الذکی یا طالب ذکیٌ. اس طرح سے اس کے دو ایگزامپل لکھے تو آپ کو 4 مارکس مل سکتے ہیں. یہ کمپلسری آنے والے میں ہے. آپ کو جو ہے انٹر میں ہی نہیں، اگر آپ ڈگری پڑھیں گے تو ڈگری میں بھی آپ کو مددگار ہو سکتا ہے. یہاں پڑھ لینا بہت دور تک آپ کو کام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، چلیے اس کو اچھی طریقے سے لکھ لو، خوب اچھی طریقے سے لکھو. اس کے آنے والے ایکسرسائزز انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں رکھیں گے، لکھیں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کی خوب پریکٹس کرو. اتنی پریکٹس کرو کہ وہ آپ کو آ جائے، اور یہ سوچ کے کرو کہ علم اللہ کی نعمت ہے اور یہ محبوب لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے، اور پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو پڑھے اس کو سینے میں رکھ لیں، کتابوں میں نہیں. اس لیے کہ ہم معلوم ہے جو پڑھے اس کو یاد کر لیں، جو آپ کے سینے میں رہیں گا وہ محفوظ رہیں گا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس میں کوئی بھی کوتاہی رہے تو اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما، اور اللہ جو بچے یہ پڑھ رہے ہیں ان کا سینہ کھول دے اور ان کے لیے یہ پڑھنا، سمجھنا، لکھنا ان کے لیے آسان فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.